اپنے ساتھ اکٹھے کر رکھے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے نکال دو۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کے اسی گوشے کو اجاگر کیا ہے۔ یہ حضرت سمود کے صالح کے زمانے میں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس دور کے اندر زراعت کا جو نظام تھا وہ اتنا غیر ہموار ہو چکا تھا کہ غریبوں کے مویشیوں کو پانی تک پینا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیم کے اسی گوشے کو قرآن سامنے لایا ہے۔ حضرت شعیب کے زمانے میں تاجرانہ ذہنیت شدت اختیار کر چکی تھی، قرآن نے اسی گوشے کو ابھارا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مذہبی پیشوائیت جزام کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ آپ انجیل میں دیکھیے، ان کے پیغام کے اولی مخاطب یہی ہے جو قبروں کے سرحانے بیٹھے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ یہ تمام خرابیاں ایک ایک کر کے اکٹھی ہو چکی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن حیات انسانی کے ایک خاص گوشے میں یہ خرابی اپنی انتہائی شدت تک پہنچ چکی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم کے عہد میں دنیا توحید کو فراموش کر چکی تھی، اس لیے اس زمانے میں توحید کی اشاعت اور طہارت، صلاۃ و زکوٰۃ اور حج اور روزہ اور ذکر کی عبادتیں جاری کرنے کے احکام نازل ہوئے، مگر چونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقوام کے اندر معاشی اور معاشرتی فسادات پیدا ہو چکے تھے اور ان کی اقتصادی زندگی سخت خراب ہو چکی تھی، اس لیے حضور کو ان خرابیوں کے استحصال کے لیے مبعوث فرمایا اور آج کے ہاتھوں رومی اور ایرانی ملوکیتوں کو برباد کرایا جو ان ناہمواریوں کا سرچشمہ تھی۔ غور فرمایا کہ حضور کے زمانے میں کون سا گوشہ تھا انسانی زندگی کا جس میں باطل کا نظام اس قدر تباہی مچا چکا تھا؟ اقتصادی گوشہ۔ یہ گوشہ کتنی شدت اختیار کر چکا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایران جو اس زمانے میں فیوڈلزم کا گہوارہ تھا، وہاں تنگ آ کر لوگوں نے مزدکیت کی تحریک کو فروغ دیا۔ مزدکیت کی تاریخ کو اس زمانے کی کمیونزم سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ شدید، وہ زار اور زمین کے ساتھ زن کو بھی مشترک رکھنا چاہتے تھے۔ جو تحریک بھی رد عمل کے طور پر اٹھے گی وہ ہمیشہ اسکرین پہ جائے گی، یہ افراط و تفریح کا گہوارہ ہوتی ہے۔ کیونکہ نظام سرمایہ داری اس زمانے میں ایران میں خاص طور پر شدت اختیار کر چکا تھا، اس کے رد عمل کے طور پر، ریئیکشن کے طور پر جو تحقیق اٹھی ہے، جو تحریک اٹھی ہے، وہ بھی شدید ترین رخ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن وہ ناکام رہی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا اور آپ نے اسی تحریک کو جو اپنی شدت کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھی اعتدال کے اوپر لائے۔ آپ نے ایران کے کسرا کو جو خط لکھا اس میں یہی چیز لکھی تھی، انہوں نے روما کے قیصر کو جو خط لکھا اس میں بھی یہی کچھ لکھا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اس نظام کو قبول نہ کیا جو میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لایا ہوں، تو یاد رکھو تمہارے ہاں کے کاشتکاروں پہ جس قدر ظلم ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہوگی۔ 4 فکروں کا یہ خط ہے عزیزان من، لفظ اتنے ہی ہے اس کے اندر کہ اگر تم نے اس پہ ابا کیا کہیں نہ رہتا فعلیک اسم الیریسین و اسم المیوس، یہ پیغام جب ہرکل کے پاس پہنچا ہے قیصر کے پاس، اتفاق سے وہاں ابو سفیان موجود تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کچھ تفاصیل پوچھی آپ کی، ان تفاصیل کو سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ان کو ما تقول حقا فإنه نبی وليبلغن ملكه ما تحت قدم
جو کچھ تم کہتے ہو اگر واقعتاً وہ صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا کوئی رسول ہو سکتا ہے، اور جو نظام اس کا تم پیش کر رہے ہو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دن وہ میری سلطنت کو بھی حرب کر کے لے جائے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ نظام کی بنیادوں پہ جن کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ کتنی دور سے بات کو بھانپ دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی پندار نفس کہیے، سلطنت کا ذوم کہیے، کوئی اور تقاضے کہیے کہ انہوں نے اس پیغام کو مانا نہیں، لیکن نہ ماننے سے تو یہ پیغام یوں ہی اپنے پیر ڈھانگ کے بیٹھ نہیں جایا کرتا۔ یہ نظام تو اپنے قوت درونی قوت کے زور کے اوپر اب آگے چلتا ہے، اور آگے یہ چلا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ عرب کی سرزمین سے ہی یہ باطل کا نظام ختم ہوا، کس طرح اور کیسر کی مملکتوں سے بھی یہ نظام جو تھا فارغ ہو کے ختم کر دیا گیا، اور یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو پیغام تھا غالب آ کر رہا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس پیغام کی حریت آموز تعلیم اور انقلاب آفرین تربیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نظام بھی دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور زمانے کی ریگ رواں پر اس کے صرف نقوش قدم باقی رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے حضور کے بعد باطل کے نظام کی جگہ صحیح حق کا نظام پیدا کرنے کے لیے نبی تو نہیں آ سکتے۔ اب اس کے لیے فطرت نے ایک ارتقائی طریق اختیار کیا ہے جسے عقل کا ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ انسان تنہا اپنے عقل کے زور پر اپنی کسی مشکل کا ایک حل تجویز کرتا ہے، اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، ہزاروں مشکلات راستے میں آتی ہیں، وہ خون کے دریا پیر کرتا ہے، آگ کی خندقیں پھانکتا ہے، جنگ ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتے ہیں، صدیوں کے بعد جا کر اس کا پروگرام کامیاب ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ تلاش جس کی تھی وہ زندگی نہیں ملتی، وہ ناکام رہتا ہے طریق، پھر دوسرا طریق وہ اختیار کرتا ہے، پھر تیسرا طریق اختیار کرتا ہے، اس طرح کئی صدیوں کے بعد جا کر صحیح طریق پر پہنچتا ہے۔ اسے استنتاجی طریق، ٹرائل اینڈ ایرر کا طریق، ارتقائی طریق کہا جاتا ہے، اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ آپ گزشتہ 1300 سال کی تاریخ پہ نگاہ ڈالیے اور آپ دیکھیے کہ باطل کے نظام کا ایک ایک گوشہ انسانوں نے اپنے اس ٹرائل اینڈ ایرر کی روح سے اس کو جو صحیح خطوط پہ لائے ہیں، تو کیا ان میں سے ہر خط وہ نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال پہلے کہا؟ ملوکیت کو جمہوریت میں بدلنے کے لیے انسانوں کو کس قدر مصائب اٹھانی پڑی۔ وہ جمہوریت ابھی قرآن کی نہیں آئی، لیکن بہرحال شخصی حکومت سے مشورے کی حکومت کی طرف قدم تو اٹھا انسانیت تھا۔ غلامی کو مٹانے کے لیے انسانوں نے کتنی تباہ کی، ابھی تک وہ مٹ تو نہیں سکی، اس کی شکلیں بدلی ہیں، روح باقی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انسانیت کا ہر قدم اسی طرف نہیں اٹھ رہا، دنیا سے بدلی پیش۔ مٹانے کے لیے انسانوں نے کتنی تباہ کی، ابھی تک وہ مٹ تو نہیں سکی، اس کی شکلیں بدلی ہیں، روح باقی